السلام علیکم جی۔ ڈونلڈ ٹرمپ بلاخر امریکہ کے 47ویں منتخب صدر بن چکے ہیں۔ 277 ووٹ حاصل کیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کملا ہارس کے مقابلے میں، جنہوں نے 224 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ کل تک کے سرویز کے مطابق ٹرمپ کہیں نہ کہیں مشکل میں نظر آ رہے تھے، لیکن آج ٹرمپ کی جیت نے ایک بہت بڑا اپسیٹ کر دکھایا۔ ٹرمپ پر الیکشن سے قبل مہم کے دوران حملہ ہوا، ان پر گولی چلی، کان کو چھو کر گزری۔ پھر آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر مختلف کیسز بنے، جنسی ہراسانی کے، کرپشن کے، بغاوت کے، کل ملا کر 100 مقدمات ان پر تھے، جن میں سے جنسی ہراسانی کا جو ایک کیس تھا ایک سابقہ پورن سٹار کے حوالے سے، اس پر انہیں سزا بھی ہوئی تھی، فرد جرم بھی عائد ہوئی تھی۔ بڑی مشکلات تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے قانونی محاذ پر، اور بڑے مسائل کا انہیں سامنا تھا، لیکن اس کے باوجود امریکن اسٹیبلشمنٹ کو ایک شکست دی ہے ٹرمپ نے، اور وہ صدر منتخب ہوئے۔ اب اس سارے سینیریو میں یہ جاننا بڑا اہم ہے کہ ایک شخص جس کے خلاف اتنے سارے کیسز ہیں، ایک شخص جس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک شخص جو اتنی ساری مشکلات میں، اس کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی ریاست جو سپر پاور کہتی ہے اپنے آپ کو، اس کا صدر منتخب ہو گیا۔ یہ ایک جمہوریت کی بہترین مثال ہے کہ جمہوریت عوام سے ہوتی ہے، عوام کے لیے ہوتی ہے، اور عوام کے ووٹ سے ہی کوئی بھی صدر یا وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے۔ تو امریکہ کے انتخابات میں یہ نظر آیا، کہیں پہ بھی نہ تو کوئی موبائل سروس ڈاؤن ہوئی، نہ تو کوئی سگنل ڈاؤن ہوئے، نہ سڑکیں بند ہوئی، نہ احتجاج ہوئے۔ ایک پرامن اور پرسکون طریقے سے ووٹنگ ہوئی، اور اس شخص کو صدارتی منصب پر فائز کر لیا گیا جسے عوام نے ووٹ دیا۔ یہ ہوتی ہے ووٹ کی قدر، یہ ہوتی ہے جمہوریت کی قدر۔ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے انتخابات ہوئے، واضح اور صاف اور شفاف انداز میں یہ ظاہر ہوتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پاپولر ہیں، عوام کا ووٹ ان کے ساتھ تھا، عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود عمران خان یعنی کہ الیکشن جیتنے کے باوجود انہیں حکومت نہیں دی گئی، جیسے ماضی میں بھی ہوا۔ آپ دیکھیں کہ 71 میں جیسے بنگلہ دیش الگ ہوا، اس وقت بھی ایک سینیریو کریٹ کیا گیا کہ شیخ مجیب ووٹ حاصل کرنے کے بعد، سپورٹ حاصل کرنے کے بعد، ایک بھاری مارجن کے ساتھ جیتنے کے باوجود انہیں منصب نہیں دیا گیا، انہیں وزارت عظمیٰ کا منصب ان سے چھین لیا گیا۔ پھر عمران خان کے کیس میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ایسا ہی ہوا کہ عمران خان جیتنے کے باوجود جو فارم 47 کی ایک سرکار تھی، وہ ہمارے اوپر مسلط کی گئی۔ تو یعنی کہ پاپولر تو عمران خان بھی ہیں، عوام کا ووٹ، عوام کی سپورٹ، ساری چیزیں ان کے ساتھ تھیں، کیسز بھی ان پر بنائے گئے، ساری چیزیں تھیں، لیکن عوام کی سپورٹ کے باوجود انہیں اس منصب پر فائز نہیں ہونے دیا۔ یہ سیاستدانوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک سوالیہ نشان ہے کہ پاپولر ہونے کے باوجود، ووٹ ہونے کے باوجود، ایک مخصوص ٹولہ جسے ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، وہ اگر نہیں جائے گا تو آپ ووٹ سپورٹ کچھ بھی کر لیں، آپ کو منصب نہیں دیا جائے گا، آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا جائے گا، آپ کا مینڈیٹ آپ سے چھین لیا جائے گا۔ پارلیمنٹ آپ کے ساتھ ہے، ووٹ آپ کے ساتھ ہیں، عوام آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب تک پنڈی والے ساتھ نہیں ہوتے تو پاکستان میں اقتدار ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ کل آج کے دن میں عمران خان پاپولر ہے تو کل شاید کوئی اور ہوگا، لیکن کیا یہ اچھا عمل ہے کہ ایک منتخب نمائندے کو اقتدار نہ دیا جائے؟ تو یہ سوچنا ہوگا پاکستان کے لوگوں کو۔ اور ابھی تو خیر پاکستان کے اندر بڑے غم و غصے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی جانب سے، کیونکہ احسن اقبال جیسے لوگ، بلاول بھٹو جیسے لوگ، جو ابھی بڑھ چڑھ کر ٹرمپ کے کیس میں مبارکبادیں دے رہے ہیں، وہ ٹویٹس کر چکے ہوتے ہیں کہ ایسا مجرم آدمی امریکہ کا صدر کیسے ہو سکتا ہے، جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، ایسے شخص کو کسی بھی ملک کا صدر نہیں ہونا چاہیے، بلا بلا اس طرح کے ٹویٹس سے جو کہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ تو خیر خود مختار ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں۔ دوسری جانب یہ بھی جاننا اہم ہے کہ تحریک انصاف کی کچھ امیدیں ہیں ٹرمپ سے، چونکہ ٹرمپ کے یہ سمجھا اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ مراسم اچھے ہیں تو وہ کوئی کردار ادا کریں گے عمران خان کی رہائی میں۔ یہ تو کہنا خیر قبل از وقت ہے کہ آیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ٹرمپ کوئی کردار ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اس سارے سینیریو میں پاکستان کی عوام جو عمران خان کے ساتھ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں، جن کی یہ ذمہ داری ہے، وکلاء ہیں کہ عمران خان کو نکالا جائے، عمران خان کے لیے جدوجہد کی جائے، اس کے بعد کہیں ٹرمپ کی جانب یا بیرونی معاملات کی جانب دیکھا جائے کہ وہ عمران خان کو رہا کروائیں۔ بہرحال یہ ایک قبل از وقت بات ہے کہ آیا کہ ٹرمپ اس میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں یا نہیں، یا پاکستان تحریک انصاف اس معاملے میں کس حد تک کوئی اسٹرانگ لابی کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے، یہ وقت آنے پر ہی پتہ چل پائے گا۔ بہرحال ابھی تک کی سچویشن یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایک بہت بڑا اپسیٹ کر دکھایا اور امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہوئے۔ ٹرمپ نے اپنی وکٹری اسپیچ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں کی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جاری شدہ جنگوں کے خاتمے کے لیے کوشش کریں گے، ہم کوئی نئی جنگ شروع نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ٹرمپ جنگوں کو جو ختم کرنے میں اگر اپنا کردار ادا کریں، جو کہ دنیا کے تمام لوگوں کو، دنیا کے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، مستقبل کے لیے خطرہ ہے، معیشت کے لیے خطرہ ہے، انسانیت کی بقا کے لیے خطرہ ہے، تو ان کے خاتمے میں اگر ٹرمپ کردار ادا کرتے ہیں تو بہت زبردست اقدام ہوگا۔ سیکنڈلی ٹرمپ نے ایلون مسک کے حوالے سے کہا کہ ایلون مسک کی صورت میں ایک حیرت انگیز شخص ہمیں ملا ہے، اور یہ امریکہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک بہترین شخصیت بن کر ابھرا ہے۔ اب ٹویٹر کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چونکہ ٹرمپ آ چکے ہوئے ہیں اور ٹرمپ کے اور ایلون مسک کے بڑے قریبی مراسم ہیں، تو اس صورتحال میں اگر کہیں نہ کہیں پاکستان میں ٹویٹر کی بندش کے حوالے سے جو کہ سال سے زائد ہو چکا ہے، بند پڑا ہے، کوئی اگر اقدام ہو جائے
تو یقینی طور پر یہ بھی ایک بہت بڑا پاکستانیوں کے لیے ریلیف ہوگا. باقی کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ تو ایک بات کی بات ہے، لیکن ٹویٹر کی بحالی کے لیے شاید کوئی اقدام اگر ہو جائے تو یہ ایک زبردست اسٹیپ ہوگا، اور پاکستانی کم از کم فریڈم آف اسپیچ امریکہ میں ٹرمپ کے آنے کے بعد انجوائے کر سکیں گے. تو چلیں امید کرتے ہیں کہ امریکہ کے انتخابات اور ٹرمپ کا جیتنا نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر کے لیے بہتری اور امید کی کرن لائے. اجازت دیں، اللہ نے کے بعد.